وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سب تعریف اور بڑائی بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس لائق بنایا کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے صیام کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے قیام بھی کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی شرف اور اس کی برکت ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے. اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس نماز تراویح کے اندر الحمدللہ 13ویں پاری کی تلاوت ہم سبھی لوگوں نے سنے ہیں، اور اس مناسبت سے ہم لوگوں نے جو سلسلہ لے کے چلے ہیں اس میں سے 13ویں سیڑھی ہم لوگ طے کر چکے ہیں. اس اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ لگن جو ہمارے دلوں کے اندر باندھے ہوئے ہیں اور جو تمنائیں ہم لیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو تا دم حیات قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ایسی ہی قرآن مجید سے شغف اور اس سے الفت اور محبت پیدا کیے رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین. دوستوں اور ساتھیوں، مختصر کلام اور مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آج اس نماز تراویح کے اندر 13ویں پاری کی جو تلاوت ہوئی ہے اس میں کل ملا کر کے 3 صورتیں شامل ہیں. ایک تو سورہ یوسف کی آخری مرحلے کی آیات ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الرعد کی بھی پوری صورتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے سورہ ابراہیم ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان صورتوں کو ایک عجیب قسم کی نزول فرمایا ہے. سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سلسلہ وار بیان فرمایا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ایک ایک پیغمبروں کا تذکرہ کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس ہے، اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ افراد اتنا زیادہ پسند کہ ان لوگوں کے نام پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم جیسی آیتوں کو نہیں بلکہ سورتوں کو نازل فرما دیا. میرے بھائیوں، نیک بنیے، اچھا بنیے، بہتر مسلمان بنیے، یقین کامل والا، دین والا مومن بنیے. اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا بہترین پیغام دیا ہے. یوسف علیہ السلام سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا عجیب مرحلہ ہے. آپ دیکھیں گے ان کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. ایک حصہ تو اپنا گھر کا حصہ. پہلا حصہ جو ہے اپنا گھر کا حصہ ہے، جو ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. اور دوسرا حصہ مصر کے اندر غلام کی حیثیت میں تھے. کس کی حیثیت میں؟ غلام کی حیثیت میں. اللہ اکبر. اور جب تیسرا حصہ ہم پڑھتے ہیں تو اسی مصر کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. غور کیجیے، یہ کیا خوبی تھی اور کیا آدمی کے اندر، انسان کے اندر کیا برکت اور سعادت تھی. بھائی نے باپ سے جدا کی، نکلے تو غلام کی حیثیت میں بن گئے، جب گئے آگے تو حکمران کی حیثیت میں ہو گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان غلام کو حکمران بنا کر کے چھوڑ دیا. اور صرف حکمران ہی نہیں بلکہ پورے مصر کے اندر بادشاہ تک بھی بالکل پریشان ہو گئے
کہ یہ آدمی وہی شخص ہے جو یقیناً علم سے مالا مال ہیں، یقین سے مالا مال ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو برکتیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت ہے ان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے جا کے بیٹھا دیا۔ اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے کچھ چاہا تھا، اللہ کچھ چاہ رہا تھا۔ بھائیوں نے کچھ چاہا تھا اور اللہ کچھ چاہ رہا تھا۔ غلام کی حیثیت میں رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بادشاہ کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے قائم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یقین کامل ہو اور حوصلہ بلند ہو تو اللہ رب العالمین کہیں سے کہیں پہنچا کے چھوڑ دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، ان کی زندگی کا یقیناً پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، قوم کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ پر بدکاری کی دعوت سنی جہاں پر انسان سوچنے پر پریشان ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اکبر، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، اللہ مجھے کیسے چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھا، اللہ نے بچایا انہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان کی زندگی کے اندر وہ دعوت فکر ہے کہ انہوں نے جیل خانے میں جا کر کے بھی اللہ کے بندوں کو دین کی، توحید کی پیغام دیتے رہے۔ تو پتہ چلتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ پریشانی کے موقع پر اللہ رب العالمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ توکل اور یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم چلتے ہیں اور آگے اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نفس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ انسانوں کے نفس کی جو کیٹیگری ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف جو ہے بیان فرمایا، اور یہ بات سارے لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ نفس کی لگ بھگ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نفس جو ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ دوسرا قسم کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ تینوں کا اختصار طور پر آپ سنیں۔ نفس امارہ کہتے کیسے ہیں؟ اور یاد رکھیے، نفس امارہ دنیا کے ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، بچوں میں، بڑوں میں، مرد میں، عورت میں، چھوٹے بڑے سارے کے پاس نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اس کا نفس گناہ کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، ہر وقت۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کرتا، میں کبھی گناہ نہیں کیا، میں کبھی گناہ کرتا ہی نہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے وہ ہر وقت 20 پر 4 گھنٹہ 24 آورز انسان کو گناہ کی طرف، غلط کام کی طرف، غلط راستے کی طرف اور غلط وے کی طرف اس کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو نفس امارہ کا مرید بن جاتے ہیں، نفس امارہ کا مرید بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نفس امارہ سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو کہ اللہ ایسے نفس سے بچا جو 20 پر 4 گھنٹے برائی کی طرف دعوت دے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے۔ لفظ لوامہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو جب گناہ کرتے رہتے ہیں تو اس کا ضمیر، اس کے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں ضمیر، بھائی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا نفس گوارا نہیں کرتا، میرا دل مائل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر برا بھلا کرتے رہتا، اس کو مذمت کرتے رہتا کہ بھائی تو آدمی ہے، انسان ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تو روزے رکھتا ہے، تو غلط کام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ گویا کہ نفس لوامہ انسان کو ٹوکتا رہتا ہے، انسان کو ٹھکراتے رہتا ہے، اس کو ضمیر کی طرف اس کے جو ہے کہتے رہتا کہ تیرا ضمیر مر رہا ہے تو اپنے ضمیر کو زندہ رکھ۔ اور تیسری چیز نفس مطمئنہ ہے۔
انسان کو نفس مطمئنہ کے مطلب یہ ہوتا کہ ہر وقت انسان نیکی کا کام کرتا، نیکی کی طرف بلاتا، نیکی کی طرف دعوت دیتا، سراپا نیکی کی طرف مائل رہتا ہے اور نیکی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ کیا ہے؟ سوء کی طرف، برائی کی طرف دعوت دیتا۔ اور کوئی انسان یہ نہیں کہتا، اپنے آپ کو کبھی بھی پاک صاف نہیں کہنا اور اپنے آپ کو کبھی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں کہنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو کبھی بھی پاک مت کہو۔ تمہارے اندر ہے نفس امارہ جو تمہیں گھما کے چھوڑ دیتے، تمہیں برائی کی طرف بلا دیتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک واقعے کو بڑے عجیب و غریب اور بڑی حیرت کن چیزوں کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر اس میں توحید، عقیدہ، آخرت اور اللہ رب العالمین کی وجود کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ایک پیغام یہ دے دیا ہے کہ اللہ کے بندو، جب تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہو تو اتنا بڑا آسمان پوری دنیا کو لپیٹے ہوئے ہے، اس میں کوئی کھمبا نہیں ہے، اس میں کوئی پلر نہیں ہے، بغیر کھمبے کے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان تم دیکھ رہے ہو، کیا تم نے غور کیا کبھی اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا قائم کرنے والا کون ہے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انسان جھک مار کے یہ سوچتا ہے کہ نہیں، جب ہم ایک گھر بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو اس میں 10 قسم کے پلر قائم کرتے ہیں، کتنے راڈ ڈالتے ہیں، کتنے قسم کی اینٹیں اور دیواریں لگاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے، وداؤٹ کھمبا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اس کے پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس حاکمیت پر غور کرنا چاہیے اور پھر اللہ رب العالمین کی اس حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت ساری چیزوں کو گنایا ہے، بڑی ساری چیزوں کی طرف مائل کیا ہے۔ انسان کو توحید ہے، آخرت ہے اور پھر آخرت کی جزا و سزا ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر اللہ رب العالمین آڑے ہاتھوں میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کے اندر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بڑے سارے پیغام دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کا شکر گزار کرتے رہو، شکر گزاری کرتے رہو، اللہ رب العالمین کا شکر گزاری اور قناعت پذیری تم اختیار کرو اپنے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں دنیا والوں کے اوپر کہ تم ان نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، لکھنا چاہو گے، کتاب بنانا چاہو گے، کر ہی نہیں سکتے، کیلکولیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی سسٹم میں اس کو رکھ سکتے، نہ ہی تم اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں دنیا کے اندر وہ کسی سسٹم میں ہم اس کو ڈیٹا رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس پارے کے اندر 13ویں پارے میں اس طریقے سے کل ملا کر کے بہت ساری چیزوں کی طرف اور بڑے سارے احکامات کی طرف مائل کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو، بچوں کو، دوست احباب کو، خواتین کو، سارے لوگوں کو جو بھی مسجد ابو عبیدہ بن جراح قلی لین کے طرف یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، نماز فرض بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد دروس کے اندر بھی شرکت فرماتے ہیں، اور جو بھی باتیں اور جو بھی افہام و تفہیم سامنے رکھی جاتی ہیں ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی بدولت